عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسرا ہاسپٹل میں کم سے کم پیسوں میں غریبوں کا علاج کروایا جاتا ہے، تو وہاں پر پیسے کمانے کے لیے اسپتال نہیں چلایا جاتا ہے، بلکہ کم سے کم رقم لے کر اتنی رقم کہ اسپتال چل جائے۔ وہاں پر آپ جا کر کبھی حیدرآباد آنے کا موقع ملا تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جا کر ان تعلیمی اداروں کو دیکھیں، ان میڈیکل کالج کو، ان اسپتال کو دیکھیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سب کیسے مجلس نے قائم کیا؟ یہ صرف مجلس نے اپنی جذباتی تقاریر سے قائم نہیں کیا، بلکہ سرزمین دکن پر بسنے والے مسلمانوں میں ایک سیاسی شعور بیدار ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ ہم نے برسوں سب پارٹیز کا ساتھ دیا، اب ہم مجلس کو مضبوط کریں گے۔ تو جو جنتا نے مجلس کو سیاسی طاقت دی، اس سیاسی طاقت کو مجلس نے استعمال کیا اور مجلس اتحاد المسلمین نے یہ تعلیمی ادارے قائم کیے، یہ اسپتال قائم کیے۔ میں آپ سے یہ بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچئے، اگر آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی طاقت ہوگی، آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی پہچان ہوگی، تو جو کام حیدرآباد میں مجلس نے کیا وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ لکھنؤ ہو یا راجستھان میں آپ اپنے تعلیمی ادارے قائم کر سکیں گے، کیونکہ لوگ سیاست میں، راجنیتی میں آتے ہیں تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آتے ہیں، دولت کمانے کے لیے آتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے آتے ہیں، مگر مجلس وہ واحد سیاسی پارٹی ہے جب عوام نے، غریب عوام نے ان کے لیے تکالیف اٹھائیں، غریب عوام نے مجلس کی کامیابی کے لیے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، غریب جنتا اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں نے حیدرآباد میں مجلس کے لیے بڑی محنتیں اور قربانیاں دیں۔ ایک پولنگ کے دن 2 گھنٹے ہماری مہیلائیں لائن میں کھڑے ہو کر جب ووٹ ڈالتی ہیں، اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ تو مجلس نے ان قربانیوں کی لاج رکھی الحمدللہ، اور یہ تعلیمی ادارے مجلس اتحاد المسلمین نے قائم کیے۔ حیدرآباد میں ہمارے 7 ودھائک ہیں، میں ایک MP ہوں، اور حیدرآباد میں ہمارے 44 کارپوریٹر ہیں۔ آپ کبھی بھی ہمارے ہیڈ آفس دارالسلام کو آئیے، جمعے کا دن چھوڑ کر صبح 10:30 بجے سے 3 بجے تک پورے MLAs، میں خود وہاں پر بیٹھتا ہوں، کوئی دروازہ نہیں ہے، جنتا آ کر راست ہم سے آ کر بات کرتی ہے، اپنی تکلیف کو بیان کرتی ہے، اپنی شکایت کرتی ہے، اور اگر ہم کام نہیں کر رہے تو ہمارے منہ پر آ کر ہم پر تنقید بھی کرتی ہے، ہم ان کا کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی کے دفتر میں اس طرح کا انتظام نہیں ہے کہ عوام اور جنتا کا دربار ہفتے میں 6 دن لگتا ہے، صبح 10:30 بجے سے دوپہر میں قریب 2:30-3 بجے تک، جس کا کی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم سے وہ ان کی مدد ہو سکتی ہے تو ہم فوراً ان کا کام کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری خواہش یہی ہے کہ اس طرح کا کام کرنے کا طریقہ راجستھان میں بھی ہم کو بنانا ہے، اور اگر آپ لوگ متحد ہو جائیں گے، اگر آپ متحدہ طور پر اپنا ایک ایکٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں گے، تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ستہ اپنی انا کے لیے یا اپنی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے ہم چناؤ نہیں لڑتے، ہم چناؤ لڑتے ہیں کہ جب ستہ یا ہمارا ودھائک بنے گا وہ جنتا کو طاقتور بنائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی راجنیتی میں جتنے پولیٹیشین، جتنے راجنیتا آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور بناتے ہیں اور جنتا کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ ہمارا کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سیاسی طاقت حاصل کرو، اور اس سیاسی طاقت کو حاصل کرنے کے بعد آپ جنتا کے لیے غریبوں کی خدمت کریے۔ جب ہم اپنے دارالسلام میں، اپنے ہیڈ آفس میں بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس سمودائے کا ہے، کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون دلت ہے، ہر کوئی آتا ہے، بلکہ بھاجپا کے کئی لوگ ہمارے دفتر کو آ کر ہم سے کام لیتے ہیں، مگر ہم کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہتے کہ تم بھاجپا کا رہ کر ہمارے پاس کیوں کام لے کر آئے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ
तुम हमारे दफ्तर को आए हो, ये कहकर तुम समझ कर आए हो कि तुम्हारा काम होता है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे वालिद मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने 2005 में हैदराबाद में जितने गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स हैं, 2005 से अब तक इंशाअल्लाह अब एक 8-6-7 दिन में वो फंक्शन होगा। हम हर साल गवर्नमेंट के उर्दू स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, 10,000 करीब 10 से 12,000 बच्चों को हम एक स्कूल का बैग देते हैं। उसमें किताबें होती हैं, उसमें कंपास बॉक्स होता है। जो 10वीं जमात के बच्चे और बच्चियां होते हैं, उनकी इम्तिहान की फीस हम देते हैं। और जब 10वीं जमात का इम्तिहान होने से 2-3 महीने पहले हम एक मॉडल पेपर बनाकर उसकी किताबें मुफ्त में उन बच्चों को पूरे तेलंगाना की रियासत में बांटते हैं, ताकि वो 10वीं जमात में अच्छे इम्तिहान से कामयाब हो जाएं। और हमारे पास एक स्कीम है कि जब 10वीं जमात के बाद अगर कोई 80% लेकर आता है, तो उस बच्चे को या उस बच्ची को, चाहे कोई भी लाओ, उर्दू के मीडियम में उसको 7,000 रुपए का कैश रिवार्ड देते हैं। अगर कोई 70% लाता है तो 5,000 देते हैं। और अगर किसी गवर्नमेंट के स्कूल का पास परसेंटेज 100% होता है, तो स्कूल के हेडमास्टर और टीचरों को हम एक 7,000 रुपए का कैश रिवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं, क्योंकि उनके हौसलों को बुलंद रखा जाए। ये आप देखेंगे कि मजलिस कैसा काम करती है हैदराबाद में। एक तो सियासी दफ्तर में बैठते हैं, जनता के सामने बैठकर उनका काम करते हैं। तालीम के मैदान में हमारे तालीमी इदारे मजलिस ने खोले, और फिर हेल्थ के मामले में अस्पताल मजलिस ने खोला। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये भी हो सकता है राजस्थान में वो उस वक्त होगा जब आप एक सियासी ताकत और कुव्वत बनकर उभरेंगे। याद रखिए, ये लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और जावेद और जमील और आसिफ, हाजी आसिफ जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई अपनी जात की लड़ाई नहीं है। ये हम अपनी अना के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी मकबूलियत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,